اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے وزیر اعظم کا جو پروگرام ہے ہاؤس فائنانس کا۔ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہاؤس فائنانسنگ اسکیم ہے کیا کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، بندہ کون لے کے آئیں گے۔ سمپل سا پروسیجر ہے کہ وزیر اعظم اسکیم جو ہے یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ ایک ہے کہ 1 روپے سے لے کے 35 لاکھ تک کا لون ہے۔ دوسرا ہے 1 روپے سے لے کے 35 لاکھ کا لون 10 سال کے لیے۔ پہلا 1 روپے کا پلان، 1 روپے سے 35 لاکھ کا پلان 5 سال کے لیے، یا 1 روپے سے لے کے 35 لاکھ کا پلان 10 سال کے لیے۔ تیسرا پلان ہے 1 روپے سے لے کے 20 لاکھ تک کا پلان ہے، یہ 20 سال کے لیے ہے۔ اب یہ 1 روپے سے لے کے 60 لاکھ تک کا ہے۔ اب جی پلان کی بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں جی اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی پاکستانی جس کا شناختی کارڈ ہے، ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسرا چیز یہ کہ اس میں جو سیلریڈ انڈیویجول ہیں، نان سیلریڈ انڈیویجول ہیں، دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپشن ہے اس میں کہ جو بیسک ضرورت ہے اس میں کہ فرسٹ ٹائم ہاؤس اونر ہونا چاہیے، آلریڈی اس کے نام پہ کوئی کار رجسٹر نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بندہ صرف ایک ہی پلان لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اچھا، اس میں آ جاتے ہیں پروڈکٹ کیٹیگریز کون سی چیزوں میں لے سکتا ہے، کون سی کیٹیگریز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک کمپلیٹ ریزیڈینشیل پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتا ہے، بنا بنایا گھر لینا چاہتا ہے، تو آپشن یہ ہے کہ جی اس کے پاس زمین بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، تو وہ زمین بھی پرچیز کر سکتا ہے، گھر بھی اس کے اوپر بنا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس آلریڈی زمین ہے لیکن وہ مکان بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے۔ اب ہے کہ اگر اس کی انکم کتنی ہونی چاہیے، سیلریڈ انڈیویجول کی یا اس کی کتنی، تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ 25,000 اگر وہ بزنس مین ہے تو 25,000 اس کی آمدن ہونی چاہیے، اگر سیلریڈ انڈیویجول ہے تو 25,000 اس کی انکم ہونی چاہیے۔ ایج کتنی ہونی چاہیے دونوں اپلیکینٹ کی، یہ 25 سال سے 60 سال کے درمیان ایج ہونی چاہیے دونوں کی۔ اگر ایک بندہ اپلائی کر رہا ہے یا 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے مل کے بھی، اگر ایک فیملی ہے 4 بندے مل کے بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں، 4 بندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی جوائنٹ پراپرٹی ہو جائے گی۔ اب گھر کے 4 بندے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ساروں کے نام پہ گھر بننا چاہیے، تو 4 بندے مل کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، 2 بندے بھی کر سکتے ہیں، 1 بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ساروں کی جو ایج ہے وہ 25 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے یہ گھر کتنے اس کا ہونا چاہیے، مطلب جگہ کتنی ہونی چاہیے۔ ایک ہے 5 مرلے کا پلان ہے۔ اب ہاؤسنگ یونٹ ہے، اپارٹمنٹ ہے، فلیٹ ہے، یہ 125 اسکوائر فٹ یارڈ یعنی 5 مرلے، یا دوسرا ہے اس کا کورڈ ایریا جو ہے 850 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب 850 اسکوائر فٹ میں 10 مرلے۔ اب اپلیکیبل یہ کیا ہے، ٹیئر 1 اور ٹیئر 2۔ ٹیئر 1 کیا ہے، جو 5 سال 35 لاکھ یا 10 سال 35 لاکھ، اس کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی جو ٹیئر 3 ہے، یہ 10 مرلے کے مکان کے لیے۔ پہلے والے 2 جو ہیں 5 مرلے کے مکان ہیں، یہ جو ہے اس میں 1100 اسکوائر فٹ جو کورڈ ایریا ہے اس کے لیے ہے، یا اس کو مطلب 1 روپے سے لے کے 60 لاکھ کا پلان جو 20 سال کے لیے ہے، وہ 10 مرلے کا پلان کے لیے 10 مرلے کی کوئی جگہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ پروگرام ہوگا۔ اب آ جاتا ہے اس کی پرائسنگ کیا ہوگی، آفرڈ کیا ہوگی۔ اب یہ ہے کہ جی ٹینیور کتنا ہوگا، ٹینیور پہ اس کا پروفٹ کتنا ہوگا، یہ ہے کسٹمر کی چوائس۔ اب منیمم ٹینیور جو ہے 10 سال کے لیے وہ فکسڈ ہے، اور جو اس سے آگے کے 10 سال ہیں وہ فلیکسیبل ہے، مطلب کہ اگر ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 20 سال کے پروگرام کے لیے وہ ہے 11.58۔ اگر وہ اگلے سال بڑھ جاتا ہے، اس سے اگلے سال بڑھ جاتا ہے یا کائبر کم ہو جاتا ہے، تو اس کا ریٹ جو لگے گا اگلے 10 سال میں وہ لگے گا کائبر پلس 2.5%۔ سپوز کائبر 7% ہے تو 9.5% جا بنے گا، کائبر 10% ہے تو 12.5% جا بنے گا، تو کائبر 2.5% آگے بنے گا۔ جو پہلے 5 سال کے لیے ہے وہ ہے 5%، 1 روپے سے 35 سال 5 سال کے لیے 5%، 1 روپے سے لے کے 10 سال، اس میں پہلے 5 سال میں 5% لگے گا، اگلے 5 سال پہ 7% لگے گا۔ جو 1 روپے سے لے کے 60 لاکھ کا پروگرام ہے اور یہ 20 سالوں کے لیے ہے، تو پہلے 5 سالوں پہ 5%،
اگلے 5 سالوں پہ 7%، اگلے 10 سالوں پہ 11.58% لگے گا۔ یہ 3 ٹیئر اس میں بتا دیے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہوگی، منتھلی پیمنٹ ہے اس میں، اور جو اس کے پروسیسنگ چارجز کیا ہوں گے، یہ بینک اسکول چارج کے مطابق تقریباً 3,000 روپے اس کے چارجز ہیں پروسیسنگ چارجز۔ اور NRB مطلب جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، جن کے پاس نائک ہو یا یہ بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے ٹینیور کتنا ہونا چاہیے، کرنٹ امپلائر از لیس دین 5 ایئر بٹ ٹوٹل ورکنگ ایکسپیرینس از ابو۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندے کے پاس ایکسپیرینس 5 سال کا ہے، 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، ایک امپلائر کے پاس 5 سال ہے، ایک اگلے کے پاس 5 سال ہے، تو کیا اپلائی کر سکتا ہے؟ تو وہ بالکل کر سکتا ہے، بٹ اس کا ٹوٹل ٹینیور جو ہے 5 ایئر ہونا چاہیے۔ ایک ابھی جو جاب کر رہا ہے وہ 5 سال کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس نے 3 سال کیا ہے، ابھی جو جاب کر رہا ہے وہ 3 سال کے لیے ہے، اور اگلے جو جتنے 5 سال ہیں کسی اور پرانے بندے کے پاس 5 سال کیا ہوا ہے، تو ٹوٹل ٹینیور اس کا ہم کاؤنٹ کریں گے، نہ کہ اس کا کرنٹ جاب کا ٹینیور کاؤنٹ ہوگا۔ اچھا جی، اس کا کو اپلیکینٹ ریلیشن کیا ہونا چاہیے، ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے، یہ ہے جی کو اپلیکینٹ ریلیشن جو ہے امیڈیٹ فیملی ممبر ہونے چاہیے، اور فرسٹ نیولی کنسٹرکٹڈ جاب وہ ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی آپ گھر پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ہونا چاہیے کہ اس کی فرسٹ گھر ہونا چاہیے، اس سے پہلے اس کے پاس کوئی گھر نہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگر وہ لینڈ پرچیز کرنا چاہتا ہے، جیسے پہلے میں نے مینشن کیا، اس میں لینڈ بھی پرچیز کر سکتا ہے۔ اور اس اسکیم کو اویل کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہے، آپ کسی بھی میدان میں کلیئرنس برانچ میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے ان کا فارم فل کریں گے، ان سے ریکوائرمنٹ لیں گے، فارم فل کر کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں، یا مطلب ریکوائرمنٹ کیا ہے جی، آپ کی سیلری سلپ ہے، اگر بزنس مین ہے تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ساتھ میں آپ نے اپنا نکالنا ہے جی شناختی کارڈ کاپی نکالنی ہے، جو رجسٹری جس جگہ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں وہ، اگر نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں۔ اس کے بعد ادر لون ڈیٹیل، جتنے بھی کسی بھی اور بینک میں آپ کے ادر لون ڈیٹیل ہے، کسی اور جگہ پہ آپ نے لون لیا ہو اس کی ڈیٹیل دینی ہے، کو اپلیکینٹ کی ڈیٹیل ہے وہ بھی اپنے دینی ہے، 3 بندوں کی 4 بندوں جتنوں کی بھی ہے وہ ساری ڈیٹیل دینی ہے، 2 بندوں کے شناختی کارڈ دینے ہیں ایز اے ریفرنس جو آپ کے جاننے والے ہوں، ان کی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے، اور فارم فل کر کے آپ نے جمع کروا دینا ہے، وہ فارم پروسیس ہو کے، اور اس کا جو میکسیمم ٹینیور ہے وہ ود ان 30 ڈیز آپ کو ہو جائے گا۔ ایک چیز اور آتی ہے کہ جی یہ جو چیزیں ہیں اس کی پیسے کب ملیں گے، تو پیسے ملنے کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ اگر آپ نیو بنوا رہے ہیں تو یہ اسٹیجز وائز ملیں گے، نیو پرچیز کر رہے ہیں تو یہ یکمشت آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو کمنٹ کا جواب دیں گے، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔